ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی توصیفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ شعبان کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم مسلمانوں سے کچھ ایسے اعمال نظر آتے ہیں کہ اگر ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں تو ان کا قرآن و سنت سے دور کا تعلق بھی نظر نہیں آتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اس کی بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے،
اور ایک اچھے مبلغ کی بھی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے سامعین کو ایسی چیزیں بتائے جن کے ذریعے سے ان کی دنیا کی زندگی بھی سکون کی گزرے اور آخرت کی بھی کامیابی مقدر بنے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ الدین النصیحہ، اے لوگو، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے یہ سوال کر لیا، لمن، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، کس کی خیر خواہی؟ آپ خیر خواہی کو دین قرار دے رہے ہیں، تو ہم کس کی خیر خواہی کریں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، للہ، سب سے پہلی خیر خواہی اللہ کے لیے، والے کتاب ہی، دوسرے نمبر پر خیر خواہی اللہ کی کتاب کے لیے، والے رسول ہی، تیسرے نمبر پر خیر خواہی اللہ کے رسول کے لیے، اور والے ائمۃ المسلمین، چوتھے نمبر پر خیر خواہی مسلمان حکمرانوں کے لیے، اور پانچویں نمبر پر خیر خواہی ولعامتہم، عام لوگوں کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو دین کو خیر خواہی کہا گیا ہے، اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی، اور عام لوگوں کی خیر خواہی۔ ہم نے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے اور اپنے معاشرے میں بھی دیکھنا ہے، کیا یہ خیر خواہی ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر یہ موجود ہے تو ہم نے اپنے دین کو سمجھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہیں، اور اگر یہ ہمارے اندر کمزوری ہے کہ خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے ہماری طرف سے۔ اور آج جو ہمارے دنیاوی مسائل ہیں نا، یہ خیر خواہی نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ آج جو ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارے اندر جذبہ خیر خواہی کا فقدان ہے، جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور ہم نے اس کو نظر انداز کیا، تو رب نے بھی خیر خواہی والا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھیں اور جو خیر خواہی کے تقاضے ہیں اس کو پورے کریں، تو یقین مانیے آج جس غربت و افلاس اور مہنگائی کی چکی میں ہم پس رہے ہیں، ہم نکل سکتے ہیں آسانی سے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال رکھا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو پریشانی میں مت مبتلا کرو۔ آج جب کوئی بھی جو ہے وہ
ہمارے معاشرے میں تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے حکمرانوں کی طرف جاتے ہیں، یہ ان کی غلطیاں ہیں۔ اور جو موجودہ ہوتے ہیں وہ پرانے حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں، یہ ان کی غلطیاں ہیں۔ اپنی غلطی ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ دوسروں پہ اپنا جرم ڈال دینا بڑا آسان ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح نہیں سوچتے، دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ حکمران رعایا پہ ڈال دیتی ہے، رعایا حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح دن بدن ہم تنزلی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ترقی ہمارے راستے میں رکاوٹ بن چکی ہے۔ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عزت، وہ مقام، وہ قدر و منزلت اور وہ توقیر دی جائے جس کا اللہ مستحق ہے، جس کا اللہ حقدار ہے، وہ دی جائے۔ کہ اللہ پوری کائنات کو بنانے والا، اللہ پوری کائنات کو نعمتیں عطا کرنے والا، اللہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی کسی قسم کی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کی خیر خواہی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کیا اس کا فقدان ہے یا نہیں؟ نظر و نیاز اللہ کا حق ہے، غیروں کو دے دیتے ہیں۔ اولاد دینا اللہ کا حق ہے، پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور معاملات آپ دیکھ لیجئے، اللہ کا قدر ہم نہیں کرتے، اور اللہ نے اس کا شکوہ اپنے قرآن مجید میں کیا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے وہ قدر نہیں کی میری جو کرنی چاہیے تھی، وہ قدر نہیں کی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی، بتائیے کس میدان میں ناکام ہوئے؟ بادشاہ وقت بھی مخالف تھا، اور جو ہے رعایا بھی مخالف تھی، لوگ بھی مخالف تھے، قوم بھی مخالف تھی، اپنے بھی مخالف تھے۔ بتاؤ کامیاب زندگی گزاری ہے یا نہیں؟ آج بھی ہر مذہب والا ان کی طرف نسبت کر کے فخر کرتا ہے کہ ان کی کامیاب زندگی جو ہے وہ گزری ہے، وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ اللہ کی قدر یہ تھی کہ اللہ کی بات مانی جاتی، اللہ کی اسماء و صفات کو اسی طرح تسلیم کیا جاتا جیسے اللہ نے بیان کی۔ اس کے اندر بھی مسلمانوں میں بڑے فرقے بن گئے، کوئی جہمیہ بن گیا، کوئی قدریہ بن گیا، کوئی معطلہ بن گیا۔ کسی نے کہا یہ جو ہے اللہ کی صفات ہم نہیں مان سکتے، اور جو جمہور تھے انہوں نے کہا نہیں، جس صفت کا اللہ نے ذکر قرآن میں کر دیا، جس صفت کا ذکر اللہ نے کہ نبی نے اپنی زبان مبارکہ سے کر دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدر و منزلت ہے۔ حقیقت میں یہ مبالغہ آرائی، یہ حد سے ہٹ جانا، یہ اللہ کی خیر خواہی نہیں ہے۔ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے، جو اپنے نبیوں کو دین دے کر بھیجا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ جب اللہ کی خیر خواہی کریں گے تو اللہ بھی آسمانوں پر جو ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر معمولی کام ہو اور خیر خواہی کے جذبے سے کیا ہوا ہو، اللہ اس معمولی نیکی کو اتنا بڑا چڑھا کر جو ہے انعام دیتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ نے صحیح مسلم کی حدیث کئی بار سنی ہے۔ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک ٹہنی راستے میں گری پڑی ہے، لوگ جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہیں، گزرگاہ جو ہے مشکل ہو رہی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس ٹہنی کو ہٹا دیا کہ میرا رب جو ہے اس کا حکم ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانی ہے۔ اس نے اس خیر خواہی کے جذبے سے اتنا معمولی سا کام کیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے آسمان سے اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے فَشَكَرَ
اللہ، اللہ نے اس کی جو ہے اس خیر خواہی کی بڑی قدر کی، اور قدر اتنی زیادہ کی کہ غفر لہو، پوری زندگی گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ایک خیر خواہی اس نے کر لی، اللہ نے اسی بنا پر اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ آج ہم اس رب کی قدر نہیں کرتے جس نے اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کی خیر خواہی کا جذبہ ہے اور پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو، یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ رب العالمین اکیلا پوری کائنات کا جو ہے سچا معبود ہے، ہر قسم کی عبادت اس کا حق ہے، یہ ہم حق کسی اور کو نہیں دیں گے، اور یہی تمام نبیوں کی دعوت کا نچوڑ ہے۔ دوسری خیر خواہی کیا ہے؟ والے کتاب ہی، اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کی خیر خواہی کی جائے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی پر کون سی کتاب نازل فرمائی؟ قرآن مجید۔ اب اس کی کیا خیر خواہی ہے کہ اس کو اچھے بہترین غلاف میں لپیٹ کر اوپر سجا کر رکھ دیا جائے، یہ خیر خواہی ہے؟ یا اس کتاب کو جو ہے جب دلہن کو رخصت کرنا ہو، اوپر جو ہے اس کے سر کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ رخصت کر دیا جائے، جی یہ دلہن قرآن کے سائے میں جا رہی ہے؟ اس کی یہ خیر خواہی ہے؟ جب گھر بنایا ہے تو چند لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھوا لیا جائے، یا دکان کھولی ہے اس کے اندر بٹھا کر جو ہے جی برکت کے لیے قرآن پڑھوا رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ خیر خواہی نہیں ہے قرآن کی، قرآن کی یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ قرآن کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت دل کے اندر ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا اس سے اتنی محبت ہو کہ مسلمان کا ایک دن جو ہے اس قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کے بغیر نہ گزرے، اس قرآن کا ترجمہ بغیر سمجھے بغیر نہ گزرے۔ میرے رب کا یہ پیغام ہے، میرے رب نے مجھے یہ قرآن دیا ہے، میرے رب نے مجھے اپنے نبی کے ذریعے یہ عظیم کتاب دی ہے، اس کے اندر دنیا کی کامیابی کی ضمانت موجود ہے۔ میں اس کو سمجھ کر پڑھوں، میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں، میں گھر والوں کو پڑھاؤں، میں اس قرآن کی جو ہے توقیر اور عزت کروں، اور جب یہ خیر خواہی ہوگی تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث موجود ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان قوموں کو اللہ عزت دیا کرتا ہے، مقام دیا کرتا ہے، مرتبہ دیا کرتا ہے جو اللہ کی کتاب سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنے گھر کے اندر جو ہے زینت بنا دیتے ہیں، اس کی تلاوتیں ہوا کرتی ہیں، تو یہ قرآن خیر و برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی نے فرمایا شفیع لأصحابہ، جہاں پر کوئی نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ جو ہے کوئی حکمران اور وڈیرا آئے گا، وہاں یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ آج اس کی کیا خیر خواہی کی ہم نے؟ اپنے بچے کو اسکول کے لیے ہم جلدی اٹھاتے ہیں، جی بیٹا جانا ہے، ضروری جانا ہے، پڑھنا ہے، حالانکہ وہ علم نہیں، وہ معلومات ہیں۔ کبھی قرآن کے لیے بھی میں نے اور آپ نے اپنے بچے کو ایسی تربیت دی کہ جلدی جاؤ، پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ بار بار سن چکے ہو، اللہ جب کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہوئی نہیں دیکھتا تو اللہ یہ اعلان فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے قرآن سے منہ پھیر لیں گے، اے میرے پیغمبر ان کو بتا دو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں، چاہے وہ سعودیہ میں رہتے ہوں، چاہے دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی رہتے ہوں، چاہے مکہ مکرمہ کی پاکیزہ بستی کے اندر رہتے ہوں، میں ان کی معیشت تنگ کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ کی معیشت کو بھی اللہ نے تنگ کیا تھا،
کب تنگ کیا؟ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کی، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی قدر نہیں کی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، یمامہ کا گورنر سمامہ جو ہے گرفتار ہو کر آیا، اللہ کے پیغمبر نے اس کو سمجھایا، مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا، مہمان نوازی کی، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اتنا بڑا مضبوط جذبہ دل کے اندر رکھا، کہا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اب غیر مسلموں کو اپنے علاقے سے گندم نہیں بھیجوں گا۔ پابندی لگا دی، اور گندم آتی کہاں تھی؟ وہاں یمامہ سے آتی تھی۔ پریشان ہو گئے، آپ کے خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے، اور پھر آپ کے پاس خط لکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رشتہ دار، آپ کے ساتھ تعلقات ہمارے وہ راشن پانی بند ہو گیا وہاں سے، وہ تو جاری کروا دو۔ اللہ کے پیغمبر بڑے خیر خواہ تھے، کہا اے سمامہ ایسا نہ کرو، ان کو بھیج دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ معاشی نظام کمزور کر دیا جب انہوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ہمارے حکمران وعدے کرتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ اے کائنات کے اندر رہنے والوں، یاد رکھو پوری کائنات کے اندر غلبہ رہے گا تو میرا ہوگا یا میرے رسولوں کا ہوگا۔ بتاؤ اللہ کے مقابلے میں فرعون آیا کیا مغلوب ہوا یا نہیں؟ نمرود آیا مغلوب ہوا یا نہیں؟ شداد آیا مغلوب ہوا یا نہیں؟ ابو جہل آیا مغلوب ہوا یا نہیں؟ اللہ نے وعدہ پکا اور سچا کر دکھایا، اور اپنے آخری نبی کے لیے اللہ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اور بچا کر دکھایا یا نہیں؟ یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس لیے ان کی سچائی پر یقین کرو اور اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ اللہ کی کتاب سے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، ترجمہ پڑھا جائے، تفسیر پڑھی جائے، اور اس سے اپنی زندگی کا وہ اسلوب سیکھا جائے۔ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور پھر اللہ کے رسول سے خیر خواہی کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں ان کو سچا سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو بھی نہ مانا جائے۔ انسان کی جو گمراہی ہوتی ہے نا، یہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ اسلاف نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علماء بھی بسا اوقات گمراہ ہوتے ہیں اور عوام بھی گمراہ ہوتی۔ علماء گمراہ جب ہوتے ہیں تو یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ علماء جب گمراہ ہوتے ہیں یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہودیوں کو علم تھا، ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات میں سارے احکام موجود تھے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی کو وہ اس طرح پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، اتنا ان کے پاس علم تھا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کو نہیں مانا۔ کیوں؟ مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں، لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا مال بٹورنا، غلط راستے بھی چلانا۔ اللہ نے قرآن میں اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اے ایمان والو، ان من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، پہلے دور کے جو لوگ گزرے ہیں ان کے علماء انہوں نے ان کو غلط راستے پہ لگا دیا تھا۔ کیا کیا؟ وہ لوگوں کا مال بھی کھاتے تھے اور ساتھ میں ان کو غلط راستے پہ بھی چلاتے تھے۔
یہاں پر اللہ نے ان کی مثال ہمارے سامنے کیوں رکھی کہ اس دور کے جو اپنے آپ کو عالم کہلوانے والے ہیں وہ بھی بھٹک سکتے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا کرو یہ مولوی ہے یہ بالکل صحیح کر رہا ہے، نہیں، یہودیوں کی مشابہت کی بنا پہ، مال و دولت کی لالچ میں، کھانے کی لالچ میں بھٹک سکتا ہے انسان۔ اور جو عوام بھٹکتی ہے نا وہ ان کی مثال نصارہ کی ہوتی، عیسائیوں کی، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اب ہماری عوام کو عام طور پہ علم نہیں ہوتا، جو کہہ دیتا ہے یار یہ نیکی ہے، ہاں جی واقعہ یار یہ تو ثواب ہے، نماز پڑھنا کون سا گناہ ہے، رات جاگنا کون سا گناہ ہے، اور یہ کسی کے نام پر جو ہے وہ نظر و نیاز دینا کون سا گناہ ہے، نیکی تو ہے۔ میرے عزیز بھائی، نیکی اس وقت بنے گی جب رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اور اللہ کے پیغمبر کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل چاہے کتنا ہی خوبصورت بنا کر لے آؤ وہ دین نہیں بنے گا، وہ بدعت بنے گی اور یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو تعلیمات لے کر آئے، جو آپ نے دین دیا، اس دین کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور جو فضولیات ہیں ان سے بچا جائے۔ اور ولائمۃ المسلمین، مسلمانوں کی جو ہے وہ خیر خواہی، ائمہ مسلمین کی، حکمرانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ حکمرانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ اگر وہ سیدھے چل رہے ہیں آپ ان کے پیچھے چلو، کہ بھائی ہمیں صحیح چلا رہے ہیں، ہمارے امیر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمیں صحیح چلا رہے ہیں، لیکن اگر وہ غلط چل رہے ہیں تو ان کی اصلاح کرو، کہ آپ بڑے اپنی جگہ ہیں لیکن آپ جو ہے جب غلط بات کریں گے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے کتنی سخت بات کر دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، خطبے کے دوران ایک جملہ کہہ دیا، اے لوگو عورتوں کا حق مہر زیادہ نہ باندھا کرو، اگر یہ حق مہر زیادہ باندھنا کسی عزت و توقیر کا باعث ہوتا تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی بیویوں کا مہر سب سے زیادہ ہوتا۔ وہ صرف پاکستان کے حکمران نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور ان کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ کیسر و کسریٰ کی طاقتیں جو ہے ان کا نام سن کر جو ہے وہ گھبرا جاتی تھی کہ عمر، اور مجمع کے اندر سے عورت آگے سے کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے عمر آپ کی بات یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ یعطینا وانت تحرمنا، اللہ ہمیں دے رہا ہے اور آپ روک رہے ہو۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم اپنی بیویوں کو حق کے مہر کے طور پر ایک پورا خزانہ بھی دے دو تو جب طلاق دو وہ اس میں سے واپس کچھ نہ لو۔ اللہ نے خزانے کا ذکر فرمایا، اے عمر آپ کہہ رہے ہو حق مہر کم ہو، معلوم ہوا رعایا کا حق بنتا ہے، اگر کوئی آپ کا بڑا غلط بات کر رہا ہے آپ اس کی زبان پکڑ لیں، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، یہ خیر خواہی ہے، وگرنہ وہ غلط راستے پہ چل کے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، وگرنہ وہ غلط راستے پہ چل کے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ ائمہ مسلمین سے یہ آپ کی خیر خواہی ہے کہ اس کی غلطی پر اس کو نشاندہی کریں۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مقدمہ آتا ہے، ایک پاگل عورت ہے جو شادی شدہ بھی تھی، اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان فرما دیا اس کو جو ہے رجم کیا جائے گا، کیونکہ شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ رجم کیا جاتا ہے۔
لوگ جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اس عورت کو وہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ادھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، کہا میرا امیر غلط راہ پہ چل گیا، میں جا کے خیر خواہی کروں، اس کی اصلاح کروں۔ فوراً جاتے ہیں، جا کر بتاتے ہیں عمر آپ کو وہ حدیث یاد نہیں، آپ کو وہ پیغمبر کا فرمان یاد نہیں۔ کہا کون سا فرمان؟ کہا جی وہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لی ہے، ان کے اچھے اور برے عمل نہیں لکھے جاتے۔ ان میں ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ایک سویا ہوا آدمی جب تک بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ آدمی کہ جو مجنون ہو حتیٰ یفیق، یہاں تک کہ وہ جو ہے صحیح نہ ہو جائے، تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی، اس پر حد جو ہے وہ جاری نہیں ہوتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سنا، کہنے لگے علی اللہ تجھے جزائے خیر دے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے بہت بڑی ہلاکت سے بچا لیا۔ یہیں پر انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی موجود نہ ہوتے، یہ میری اصلاح نہ کرتے، تو عمر جو ہے یہ غلط فیصلہ دے کے کل قیامت کے دن مجرم بن جاتا۔ آپ غور کیجئے، یہ ہے ائمہ کی اصلاح، وَلِعَامَّتِهِمْ، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی۔ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ عام لوگوں کی خیر خواہی دینی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، ساری خیر خواہی اس کے اندر شامل ہے۔ دینی خیر خواہی یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ بھائی کے پاس جائیں، بھائی جان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، اور یہ ضروری چیز ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، آپ بھی جو ہے نا وہ آ کر میرے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھا کریں۔ خیر خواہی ہے، آگے ماننا نہ ماننا ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کی خیر خواہی تو اپنی جگہ ہے کہ میں اگر کامیاب ہوں تو میرا بھائی بھی کامیاب ہو جائے، میں اگر سیدھی راہ پہ ہوں میرا بھائی بھی سیدھی راہ پہ آ جائے۔ اسی لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات جو ہے اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، یہ ثابت نہیں۔ ماہ رجب میں جو ہم کام کرتے ہیں جو صحیح ہے یہ بتانا ہمارا فرض ہے، جو غلط ہے اس کی نشاندہی بتانا کرنا بھی فرض ہے۔ یہ آپ کی اور میری خیر خواہی ہے۔ کیوں آپ غلط کام کرتے جائیں، میں خاموش رہوں، تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن آپ جو ہے وہ جب پکڑ میں آ جائیں گے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، یہ میرے قرب جوار میں رہتا تھا، کبھی اس نے تو مجھے نہیں کہا تھا کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہو، یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ خیر خواہی کا جذبہ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے نا، یہ معمولی حدیث نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے فقہ کے جو اصول ہیں، اصول ان میں سے ایک حدیث ہے۔ فقہ کے اندر 5 حدیثیں جو ہے اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، پورے ذخیرہ حدیث میں 5 احادیث اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی بنیاد کی، جس پر پوری فقہ کی بنیاد ہے۔ دینی فقہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے، وہ مرکز ہے۔ ان میں سب سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ فقہ کے اندر سب سے پہلے جو حدیث آتی ہے وہ نیت پر آتی ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں نیت صحیح ہوگی تو ثواب ملے گا، اگر نیت صحیح نہیں، پہاڑوں کے برابر بھی جو ہے آپ جو ہے عمل کر کے لے آئیں گے، آپ کی نیت کے اندر فتور ہے تو وہ عمل بڑے سے بڑا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھے گا، چاہے وہ ہجرت والا عمل ہو، چاہے وہ جہاد والا عمل ہو، چاہے وہ کوئی اور نیک عمل ہو، کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اگر نیت یہ ہے ہم نے اللہ کا قرآن سننا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو سننا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، یہ آپ کا آنا اتنا بابرکت ہو جائے گا، آپ کو ہر قدم کے بدلے نیکی اور جو ہے گناہ مٹایا جائے گا۔
اور قربانیوں کے ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں۔ اور اگر یہ ہے کہ جی جمعہ جو ہے میں پڑھنے جا رہا ہوں، لوگ کہیں گے واہ یہ تو جمعہ بھی پڑھتا ہے۔ ویسے تو آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ اس حوالے سے کمزوری ہے۔ اس کمزوری کو اللہ کے بندو دور کرو۔ یہ جمعہ کا دن کوئی معمولی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک طرف جو ہے پوری دنیا کی جائیداد مل جائے اور ایک طرف آپ کو جمعہ کی عبادت مل جائے تو میرے عزیز بھائیوں یہ اس پوری جائیداد سے جو ہے یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے جب جمعہ کے لیے بلایا جائے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اے لوگو اپنے کاروبار بند کر دیا کرو، اس لیے کہ جو کاروبار اس دوران کرو گے اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ آپ 1000 کماؤ گے، آپ 1,00,000 کماؤ گے، دوسری طرف ڈاکو چھین کر لے جائے گا، اسپتالوں میں ڈاکٹر لے جائیں گے اور جو ہے کہیں ضائع ہو جائیں گے، تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ وہ جا کے دیکھ لو کمانے والوں کو پریشان نظر آئیں گے۔ ہمیشہ اس روزی کے اندر برکت ہوتی ہے کہ جو روزی اسلامی اصولوں کے مطابق کمائی جائے، وہ کم ہوتی ہے تب بھی اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ برکت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بڑے بڑے کمانے والے بھی آپ نے سکون سے خالی دیکھے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس روزی کے اندر سکون ہوتا ہی نہیں جس کے اندر حرام شامل ہو جاتا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں تو ہماری اس حوالے سے بڑی کمزوری ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث یہی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر آتا ہے آپ نے ایک نہیں 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ۔ اور عربی زبان کا یہ اسلوب ہے، کسی بات کو پختہ اور مضبوط کرنا ہو نا اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جس کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھانا ہو بار بار یہ تاکید کہلاتی ہے۔ 2 دفعہ جملہ ادا کرنا یا 3 دفعہ ادا کرنا، جس جملے پر اللہ کے پیغمبر نے زور دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی، یہ دوسری فقہ کی بنیاد ہے۔ اور تیسری کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار۔ اے لوگو نہ خود نقصان میں پڑو نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان میں پڑو نہ کسی دوسرے کو نقصان میں مبتلا کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کام وہ کرو جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو دوسرے کا بھی فائدہ ہو۔ اب اس خیر خواہی کے فقدان کی وجہ سے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہے؟ ہم دوسرے کا نقصان سوچتے ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ خیر خواہی کا فقدان، اور ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیجئے، جیسا کہ ایک چینی کا بورا ہے، آپ کے پاس 50 بورے اسٹاک کے اندر موجود ہیں، ادھر گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ 20 روپے ایک بورے کے پیچھے بڑھ گئے۔ اب میری اور آپ کی خیر خواہی ذرا یہاں دیکھیے کہ مجھے پروفٹ اس میں تھا، میرے لیے جو ہے پروفٹ اس کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ میری خیر خواہی یہ تھی کہ جتنے بورے پڑے ہوئے ہیں میں اسی ریٹ میں دوں جس میں نے خریدے ہیں، لیکن جیسے ہی میں سنتا ہوں ریٹ بڑھ گئے ہیں، میں جو ہے ہر کلو کے پیچھے 5 روپے بڑھا دیتا ہوں۔ مجھ سے بھی لیے، آپ سے بھی لیے، اس سے بھی لیے۔ آپ بتاؤ یہ خیر خواہی ہے یا ظلم ہے؟ ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، فیکٹری میں مال پڑا ہوا ہے اس کے ریٹ جو ہے بڑھا دیے، گودام میں مال پڑا ہوا ہے ریٹ جو ہے بڑھا دیے۔ یہی وجہ ہے جب میرے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ ہے میں مالدار بن جاؤں، میرے بھائی کا فائدہ ہو یا نقصان مجھے کوئی غرض نہیں، تو اللہ بھی آسمان سے کہتا ہے الراحمون یرحمہم اللہ، جو رحم کرنے والے ہیں اللہ ان پہ رحم کرتا ہے۔ اور اللہ
کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے اے لوگو ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، دنیا والوں میں تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ ہم نے کہا نہیں، میں نے اس کی جیب سے نکالنے ہی نکالنے ہیں۔ جب اس نے نکال لیے، ادھر یہ بیمار پڑا، اسپتال کے اندر چلا گیا، جہاں اس نے 50,000 کمائے تھے وہاں 1 لاکھ لگا کے آیا، کہتا ہے اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ بتا تیری اس دولت کا کیا فائدہ ہوا جب ایک راستے سے آئی دوسرے راستے سے چلی گئی؟ اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، انہوں نے کامیاب زندگی کیسے گزاری۔ ایک سلف کا ذکر آتا ہے، اس کی دکان کے اندر جو ہے یہ مال موجود تھا، 400 دینار کے بھی کپڑے تھے، 200 دینار کے بھی کپڑے تھے۔ اپنے بھتیجے کو دکان پہ بٹھایا اور جو ہے نماز کے لیے چلے گئے۔ پیچھے سے ایک دیہاتی آیا، اس نے جو 200 دینار والا یا 200 درہم والا کپڑا تھا اس کے بارے پوچھا، بچے نے کہا یہ 400 والا ہے، اس نے 400 کا خرید لیا اور وہ چل دیا۔ 400 کا خرید لیا، وہ چل دیا۔ اب کیا ہوا، جب راستے میں وہ دیکھا یہ کپڑا تو ہماری دکان کا ہے، پوچھا بھائی کتنے کا لائے ہو؟ کہا جی 400 درہم کا لایا ہوں یا 400 دینار کا لایا ہوں۔ اچھا نہیں بھائی، یہ کپڑا جو ہے نا یہ 200 درہم کا ہے۔ کہا نہیں مجھے پسند ہے، میں نے خرید لیا ہے، اب مجھے پسند ہے۔ کہا نہیں بھائی میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا، میرے ساتھ واپس چلو جہاں سے خریدا ہے، وہ دکان جو ہے میری دکان ہے، میری دکان سے آئی ہوئی چیز جو ہے یہ میں مہنگی نہیں بیچوں گا، مجھے پرافٹ اس میں بھی مل رہا ہے، جب مجھے وہ مل رہا ہے وہ حلال پرافٹ ہے، میں بھائی پہ ظلم کیوں کروں؟ میں بھائی پہ ظلم کیوں کروں؟ آج ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں ظالم ہیں، میں کہتا ہوں ہم خود بھی ظالم ہیں، ہم خود بھی ظالم ہیں۔ جب تک یہ ظلم نہیں چھوڑیں گے اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، یرزقکم، وہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ جب تم اللہ کو ناراض کرو گے تو کیا اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا؟ اور بسا اوقات سوکھی لکڑیوں کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہیں۔ سوکھی لکڑیوں کے ساتھ جب اکثریت غلط پہ چل رہی ہو، جو بیچارے چند اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت لوگوں کو زلزلے آئیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگی انہلک وفینا صالحون، نیک لوگ موجود ہوں گے اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ کہا ہاں، نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے، وہ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ کہا جی اس لیے کہ وہ خبث جو ہے، اذا ظہر الخبث، برائیاں عام ہو گئیں، خیر خواہی کے جذبے ختم ہو گئے، سارے ہی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ لیکن یبعثون علی نیاتہم، قیامت کے دن اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اس حوالے سے ذرا غور کیا کرو، خیر خواہی کا جذبہ، اس کا فقدان ہمارے معاشرے میں بہت ہے۔ تو تیسری حدیث جو ہے الحلال بین والحرام بین، اللہ کے نبی نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور درمیان میں کچھ متشابہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی حلت اور حرمت جو ہے نا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور پانچویں حدیث جو اصول فقہ کی بنیاد ہے وہ ہے فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب تمہیں میں کسی چیز سے روکوں اس سے بچو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، جب کسی کام کا حکم دوں تو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے فقہ کی بنیاد ہیں میرے عزیز بھائیوں، ان میں سے ایک حدیث خیر خواہی والی ہے۔ اور خیر خواہی جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بہت ہی کم ہے، نہ دینی خیر خواہی نہ دنیاوی خیر خواہی۔ دین کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں جو کر رہے ہو کرنے دو اس کو، ہمارا کیا بگاڑ رہا ہے؟ اللہ کے بندو نہیں،
مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اگر اپنے بھائی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھو نا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ کر روک لو۔ پیارے بھائی نہ کر، اس لیے کہ یہ دنیا میں تو ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کر، رک جا، اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، مظلوم کی بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ظلم ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کو ظلم سے بچایا جائے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ ظالم کی مدد کریں، کیا اس کے ساتھ مل کے ظلم کرنا شروع کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ظالم کی مدد یہ ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم سے روک دیں۔ نہ بھائی یہ ظلم نہ کر، اس لیے کہ یہاں تو ظلم کر رہا ہے اور ظلم کا کل قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اتقوا الظلم فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ چھوٹے چھوٹے ظلم جو ہے نا، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر بن جائیں گے، اور وہاں پر دینے کے لیے بندے کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو وڈیرا ہے نا، وہ جو ہے اپنا حاوی ہو جاتا ہے، جیسا کہ بلوچستان کے علاقے میں آپ نے دیکھا، وڈیرے حاوی ہو گئے، عورت کو جو ہے اس کے بچوں کو جو ہے قتل کر دیا۔ یہ ظلم جو ہے اللہ مہلت دیتا ہے، یہ ظلم فرعون نے بھی کیا تھا، انجام اس کا آپ نے دیکھا، یہ ظلم فرعون نے بھی کیا تھا۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگو اللہ کو غافل نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جس نے یہ دنیا بنائی، اللہ کے بندو، اللہ کو تو اتنا پتہ ہے، هو اللطیف الخبیر، وہ تو بڑا باریک بین ہے، وہ تو پتھروں کے اندر کیڑے کے بارے بھی معلومات رکھتا ہے جہاں تک تمہاری دوربینیں بھی نہیں جاتی، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ لیکن اس کا ایک صبر ہے، تحمل ہے، وہ جو ہے مہلت دیتا ہے۔ کس لیے؟ وہ املی لہم ان کیدی متین، کہ میں مہلت دیتا ہوں، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیجئے اپنے معاشرے کے اندر۔ یہ جو ہم ملاوٹ کر کے چیزیں دیتے ہیں یہ بھی ظلم ہے، یہ جو ہم رشوت لیتے ہیں یہ بھی ظلم ہے، یہ ہم جو چوریاں کرتے ہیں یہ بھی ظلم ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ ہمارا دین سکھاتا ہے خیر خواہی کرو، اپنا بھی فائدہ سوچو، دوسرے کا فائدہ بھی سوچو۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، دینی فائدہ بھی ہو، اخروی فائدہ بھی ہو، دینی اعتبار سے بھی صحیح رہنمائی فرمائے، اخروی اعتبار سے بھی رہنمائی فرمائے۔ اور آپ اس ماہ شعبان کے بارے میں جان لیجئے، اللہ کے پیغمبر نے اس مہینے کے اندر جو عمل کیا ہے نا، وہی میرے اور آپ کے لیے جو ہے دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ کیا کیا آپ نے؟ اللہ کے پیغمبر نے اس مہینے میں روزے کثرت سے رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کبھی کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ، لیکن شعبان کے مہینے میں آپ بسا اوقات پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، پورا مہینہ ہی۔ حضرت ام سلمہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے اللہ کے پیغمبر کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے کسی وقت بھی نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر کا عمل جو ہے اس میں روزے رکھنا ہے، کہ آپ نے 1 تاریخ سے اور جو ہے پورا مہینہ روزے رکھے، پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے۔ اور آپ سے جب پوچھا گیا آپ کیوں اتنے روزے رکھتے ہیں،
تو آپ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے پاس اعمال لے جائے جاتے ہیں. وَأَحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں چاہتا ہوں جب میرے عمل اللہ کے پاس جائیں تو اس میں روزہ بھی موجود ہو، اس لیے کہ روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ روزے کا ثواب جو ہے نا اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے. یہ قیامت کے دن جب اللہ ثواب دے گا تو روزے دار دیکھ کر حیران ہو جائے گا، اتنا زیادہ ثواب. تو آپ کا جو مسنون عمل ہے اس مہینے کا وہ روزے رکھنا ہے بس. باقی معمول کے کام، باقی معمول کے کام، نمازیں بھی معمول کی اور دیگر عبادات بھی معمول کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے مہینہ شروع ہوتا ہے نا جی اس کے اندر جو ہے نا پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیتے. بھائی اسلامی مہینہ پٹاخوں کے لیے آیا ہے کیا؟ غور تو کرو، یہ پٹاخے اسلام کے اندر ان کا وجود ہے ہی نہیں. یہ تو غیر مسلموں کی ایجاد ہے، اور غیر مسلموں میں بھی جو انتہائی گندے مجوسی ان کی ایجاد ہے یہ. اب اس کو ہم نے جو ہے وہ دین کا حصہ بنا لیا. جی پٹاخے پھوڑیں گے. اللہ کے بندو سوچو، غور کرو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کی کیا حدیث یہ سچی نہیں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم؟ جو بندہ کسی قوم والے کام کرے گا نا قیامت کے دن اللہ اس کو انہی کے ساتھ شامل کر دے گا. تو کیا میں یا میرا بچہ جو ہے ادھر جو ان کے ساتھ جائے تو ہمیں اچھا لگے گا؟ اللہ کے بندو اس بارے سوچو، غور کرو، غور کرو. یہ مجوسیوں کی ایجاد ہے. اور اگر آپ ہسٹری پڑھو گے نا، تاریخ پڑھو گے، تو مامون رشید کے دور میں یحییٰ خالد برمکی یہ مجوسی تھا اور یہ اس کا وزیر بنا، اور اس نے عبادات کے موقع پر جو ہے نا یہ اس طرح کی چراغاں کرنا اور بتیاں جلانا اور پٹاخے پھوڑنے کا سلسلہ ایجاد کیا تھا. دین کے نام پر اس نے ایجاد کیا، جو کہ مجوسیت سے جو ہے مسلمان ہوا تھا، لیکن وہ جراثیم بیچ میں باقی تھے. آپ غور کیجئے. اس کے علاوہ جو ہے چراغاں کرنا، پھر جو ہے قبرستانوں کو اس مہینے میں جا کے سجانا. اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں یہ ماہ شعبان آتا رہا. آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جا کر جو ہے نا قبرستانوں کو نہیں سجایا، بلکہ قبرستان تو وہ جگہ ہیں جہاں جانے کے بعد انسان کے دل میں خوف پیدا ہو، خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو کہ ایک دن میں نے بھی اس قبر کے اندر آنا ہے، کچھ عمل کر کے جاؤں، کچھ اللہ کے پاس لے کے جاؤں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے، قبر پر جب کسی پہ جاتے ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ قبر تر ہو جاتی. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا جی مجھے ڈر لگتا ہے یہ قبر کے عذاب سے کہیں پہلے مرحلے میں ہی ناکام نہ ہو جاؤں، یہ عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ کون ہے جن کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے کر گئے؟ کیا مجھے اور آپ کو یہ بشارت ملی ہوئی ہے؟ اتنا ڈر، اتنا خوف، اور ہم وہاں پر جو ہے جا کے کیا کرتے ہیں؟ پھر جو ہے راتیں جاگنا اور اس طرح کا، یہ اللہ کے پیغمبر سے کوئی ثابت نہیں ہے. خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو حق کا پتہ چلے. ایک بھی صحیح روایت ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو ہے اس مہینے کی 15ویں رات میں جو ہے پوری رات قیام کیا. ایک بھی صحیح روایت نہیں. ذخیرہ یا حدیث میں مجھے پڑھتے پڑھاتے عرصہ دراز گزر گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری سیاہ ستہ نہ صرف میں نے پڑھی ہے، اللہ کے فضل سے میں نے پڑھائی بھی ہے، پڑھائی بھی پوری سیاہ ستہ 6 احادیث کتب اللہ نے پڑھانے کا اعزاز بھی مجھے عطا کیا. الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پورے قرآن مجید کی تفسیر نہ صرف پڑھنے بلکہ لکھنے کا بھی اللہ نے اعزاز دیا. پوری ذخیرہ احادیث میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی اللہ کے نبی نے شعبان میں پٹاخے پھوڑے ہوں، اللہ کے نبی نے چراغاں کیا ہو، اللہ کے نبی نے جو ہے قبرستانوں کو
سجایا ہو۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی خیر خواہی مطلوب ہے تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیجئے۔ آپ نے جو طریقہ بتایا ہے میرے بھائی اس کو اختیار کیجئے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی خیر اور بھلائی والا جذبہ رکھیے، انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا۔ یہ مہنگائی خود بخود کنٹرول ہو جائے گی۔ ہمارے اپنے معاشرے میں کچھ لوگ اس کو جو ہے مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگائی کی صورت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی وعید بیان فرمائی ہے، فرمایا المحتکر خاطئ، ایسے لوگ جو ہے نا وہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ اس لیے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا ہے، جتنا ہو سکا اپنا مناسب پروفٹ لینا ہر ایک کا حق ہے، لیکن دوسروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ ظلم ہے، اور اس کا کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، میرے بندے یہ میں نے تجھے دیا تھا، بتا تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس وقت کا جواب دینے سے پہلے میرے تاجر بھائی بھی اور دکاندار بھائی بھی اس جواب دینے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر حلال روزی کی طلب رکھتے ہیں تو سب کا فائدہ سوچیں، پھر دیکھیے گا ملک میں مہنگائی بھی کم سے کم ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت و برکات بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ صفت اور یہ نبیوں کی صفت ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، وگرنہ میں قرآن سے اتنی مثالیں آپ کو دے دیتا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کی، ہر نبی نے، یہ نبیوں کی صفت ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے تو خیر خواہی میں حد ہی کر دی۔ ہر خیر والا کام ہمیں بتا دیا، ہر شر والا کام ہمیں بتا دیا، اور جانے سے پہلے یہ فرما گئے لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحْجَةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا۔ اے لوگو میں تمہیں دین اسلام ایسا دے کے جا رہا ہوں، ایسا دے کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی میں ہر چیز نظر آتی ہے، اسی طرح اگر آپ صحیح دین لوگے تو وہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں نظر آئے گا، اور جو باقی چیزیں ہیں نا وہ باطل ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی اللہ ایسی باتوں پر ناراض ہوتا ہے، اور اس کی سزا بسا اوقات دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہمارے حکمرانوں کی بھی اصلاح فرما دے، اور ان کے جو اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی توفیق دے۔ اس کا بہت زیادہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے، بلکہ میں کہوں گا آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ آپ جو ہے اپنے لیڈر کو کہیں مل بیٹھ کر معاملہ حل کرو، نہ ہمیں دنیا میں بدنام کرو، نہ دین اسلام کو بدنام کرو، اور مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالو۔ اسی میں پاکستان کی فلاح ہے۔ اور میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا، جب تک ہمارے سیاستدان آپس میں مل کر نہیں بیٹھیں گے، یہ عدلیہ اور جو ہے فوج کے کندھوں پہ جو ہے بندوقیں رکھ کر چلاتے رہیں گے، معاملات نہیں چلیں گے، یہ ملک دن بدن نیچے جائے گا۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے نمائندوں تک یہ بات پہنچائیں کہ مل بیٹھ کر کوئی بیچ کا حل نکال کر اختلاف کو ختم کریں، اور پھر اللہ کی رحمت و برکات کی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحمت و برکات نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شعبان کی 15 روزوں کے حوالے سے تھوڑی سی، شعبان کے جو 15 روزے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا جی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھیو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے روزوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے تو پورا مہینہ شعبان کا روزے رکھے ہیں، لیکن امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم لوگ چونکہ کمزور ہو، لہٰذا تمہارے لیے میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اذن تصف شعبان فلا تصوم، شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے 15 تک آخری لاسٹ ہے، اس تک روزے رکھ سکتے ہو، اس کے آگے روزے تم نہیں رکھنا، اس کے آگے تم روزے نہیں رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنے کے لیے کوئی صحابہ نے بھی کہا جی آپ رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھے یطعمنی ربی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے روزے رکھنے کی، تو تم اتنی طاقت نہیں رکھتے، تم جو ہے آگے رمضان کی روزے لازمی ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں، ان کے لیے اپنی جو ہے وہ طاقت استوار کرنے کے لیے یہ 15 دن تک جو ہے تم روزہ نہ رکھو، یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ اعلان ہے درس قرآن انشاءاللہ بروز اتوار 26 فروری بعد نماز عشاء انشاءاللہ درس ہوگا، اور اس میں فضیلت الشیخ عبدالغفار میو صاحب درس ارشاد فرمائیں گے۔ خواتین کے لیے بھی الحمدللہ اہتمام ہے، بعد نماز عشاء بعد نماز مغرب ہے یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ، تو آپ ساتھی جو ہے ضرور اس میں تشریف لائیں۔ دیکھیں اللہ کے قرآن سے محبت کریں، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات سے محبت کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے نا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا آسمانوں سے خزانے نازل کرنا اور زمین سے نکالنا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اس بات کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ اپنی رحمت کے خزانے ضرور نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں دور فرما دے۔ میرے بھائی بہنیں جو لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی غلط کام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پیارے پیغمبر سے سچی محبت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اس محبت کے صلے میں اپنے پیغمبر کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرما دے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔